میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا جو وفد یہاں پر آیا اور 3 دن وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اور آپ کے سارے آداب پر اس نے گفتگو کی ہے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے اگر آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ سولر سسٹم اس کو آپ بڑھنے سے روکیں، تو آپ نے اس کو کیوں قبول کیا ہے، کیوں مانا ہے؟ لوگوں کا آپ نے اتنے بل بنا دیتے ہیں، لوگ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر کے سولر کی طرف جاتے ہیں۔ سولر انرجی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پولوشن کم ہوتی ہے، ہمیں اسموک میں بھی بات کرنی ہے۔ تو جب سولر سسٹم آگے بڑھ رہا ہے آپ کی نالائکیوں کی وجہ سے، چونکہ آپ نے بل کم نہیں کیے ہوئے، چونکہ آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے، تو جب لوگ سولر پہ جا رہے ہیں تو آپ کا ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے کنزمپشن کا جو آپ نے انتظام کیا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں چونکہ سارا انحصار حکومت کا بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگا کر اور بل کی قیمت بڑھا کر پیسے وصول کرنے پر ہے۔ ایف بی آر کے 25,000 لوگ تو کام کرتے نہیں ہیں، سارا ڈائریکٹ تو آپ بجلی کے بلوں میں لے لیتے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ تنخواہ دار نے 111 ارب روپے ابھی بھی 3-4 مہینے میں دے دیا ہے۔ جاگیردار پہ ٹیکس لگانے کے 4 دفعہ بات کی ہے، ابھی تک تو مجھے اس کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا۔ ابھی 1 جنوری کہہ دیا ہے کہ جب سے نافذ کریں گے، یہ بھی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے مان لیتے ہیں کہ ہم سولر کے حوالے سے اپنی پالیسی کو تبدیل کریں گے؟ کسی صورت میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے اور اس کو تو انکریج کرنا چاہیے۔ یہ آئی پی پیز جن سے غلط معاہدے ہیں یہ ختم کیے جائیں۔ سولر سسٹم پہ لوگ اگر خود آتے ہیں یا کلیکٹیولی کہیں پر آتے ہیں تو ان کو انکریج کیا جائے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ماحولیات کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کی معیشت بھی اچھی ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ اب آپ نے اتنا سولر لے لیا، انویسٹمنٹ کر دی، اب ہٹ جائیے، ہٹا دیجیے ورنہ مزید ٹیکس لگا دیں گے آپ کے اوپر۔ تو یہ انتہائی ظالمانہ بات ہے جو حکومت اس وقت سوچ رہی ہے۔ اسی طرح پہلے انہوں نے بہت واضح طور پر کہا تھا کہ ہم منی بجٹ نہیں لائیں گے، لیکن اب جو شارٹ فال ہے اس پر یہ منی بجٹ کے بارے میں ایک دن کہتے ہیں لائیں گے، ایک دن کہیں گے نہیں لائیں گے۔ ویسے تو ہر دن منی بجٹ کا دن ہوتا ہے، اس لیے کہ جب آپ دال کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے، جب آپ چاول کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے، جب چینی کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے، جب آئل کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے، تو عام آدمی کے لیے تو یہ منی بجٹ ہی ہوتا ہے نا روزانہ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس مہینے میں چونکہ 20 روپے کے بجائے صرف 18 روپے بڑھے ہیں تو لہذا مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ یہ بھی ایک دوسرا جھوٹ ہے۔ تو بھائی پچھلے مہینے آپ نے 20 روپے کی مہنگائی بڑھائی تھی، اس مہینے آپ نے 18 روپے کی مہنگائی بڑھائی۔ ایک اور بات، جب یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی زیرو مطلب نہیں بڑھی، آگے نہیں گئی، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 20 روپے پچھلے سال بھی اس مہینے میں بڑھے تھے، 20 روپے اس سال بھی اس مہینے میں بڑھے۔ تو یہ جو لوگوں کو اعداد و شمار کے گورکھ دھندے سے بیوقوف بنانے والا عمل ہے، اس سے معیشت بہتر نہیں ہوگی۔ معیشت آپ کی پالیسی سے بہتر ہوگی، معیشت آپ کے اللہ تللے ختم کرنے سے بہتر ہوگی۔ معیشت کا مطلب یہ ہے اس سال 21% انتظامی اخراجات گورنمنٹ زیادہ کر رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ 5 ارب روپے 1087 گاڑیاں خریدنے کے لیے رکھے گئے ہیں جو دیے جائیں گے سرکاری افسروں کو۔ ان حالات میں کہ جب لوگ مر رہے ہیں، 40% لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں، 10 کروڑ لوگ، اور اس میں آپ افسران کے لیے 1087 گاڑیاں خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پیسے آپ اپنے اخراجات کم کریں نا، قوم کے اوپر سارا بوجھ کیوں ڈالتے ہیں؟ اپنی فری بجلی، اپنا فری پیٹرول، اپنی گاڑیاں چھوٹی کریں، نئی گاڑیوں کو روکیں، تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت بہتر ہونا شروع ہوگی۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے حوالے سے جو سب سے بڑی ٹاپ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو انرجی کرائسس ہے اس میں بجلی کی قیمت کم ہونی چاہیے ہر صورت میں۔ ہم نے دھرنا دیا، احتجاج کیا، اس کے بعد احتجاج کیا، ہڑتال ہوئی، اس کے بعد انہوں نے ایک پیکج دیا جس میں 14 روپے 2 مہینے کے لیے کم کیے، ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا، لیکن ہم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے 2 مہینے کے لیے آپ پیسے کم کر دیں، آپ بلوں میں کمی کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم بل میں کم کریں گے تو شارٹ فال بڑھ جائے گا، یہ آج بلوں میں پراپر کمی کریں، یہ فائنینشیل ایئر کے اختتام پر یہ شارٹ فال بھی ختم ہونے کا امکان ہو جائے گا، اس لیے کہ جب انڈسٹری چل پڑے گی، لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے تو آپ کے لیے ٹیکس کے امکانات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کام نہ کرنا پڑے، بس ڈائریکٹ لوگوں سے ٹیکس وصول کر لیا جائے، تنخواہ دار کو مارتے رہو، اس پر مزید ٹیکس لگاتے رہو، تو لہذا اس طرح سے کام نہیں چلتا۔ تو یہ حکومت جھوٹے دعوے کرنا چھوڑے، جھوٹے اعداد و شمار پیش نہیں کیے جائیں، اور بات کیا ہوتی ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ حکومت کا کام بھی وہ لوگ کرتے ہیں جو حکومت کو لے کر آتے ہیں، اس لیے کہ فارم 47 پہ جب آپ لائیں گے
تو سارے کام کرنے پڑیں گے. اب جن کو یہ کام کرنے پڑے ان کا تو یہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا. بھائی ایک کا ایکسپیرینس ہے بارڈر پہ بیٹھنے کا, ایک کا ایکسپیرینس ہے وطن کے دفاع کرنے کا, یا اس کی ٹریننگ اس کی یہ ہے. اب معیشت کا کام بھی وہ کرے گا, سیاست بھی وہی کرے گا, پارٹیوں کو بھی وہی ڈیل کرے گا, حکومت شو پیس ہوگی. اصل میں وہی لوگ ہوں گے جو حکومت کو لے کر آئیں, تو ان کو تو آپ 4 نمبر پریزنٹیشن کے بتائیں وہ پہاڑا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ نہیں پتا ہوتا ان لوگوں کو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورکھ دھندا ختم ہونا چاہیے. ابھی کراچی میں بلدیاتی انتخاب ہوا, ضمنی پورے سندھ میں ہوا, اور ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جمہوریت کی ایسے دعوے دار کہے گی. نورا کشتی لڑتے رہتے ہیں نون لیگ اور پی پی, ٹینیور پورا کرتے ہیں, مزے پورے کر رہے ہیں, انجوائے ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں, اور بیان ایک دوسرے کے خلاف دیتے رہیں گے, یہ کرو یہ نہیں کرو, یہ کرو نہیں کرو. آخر میں آ کر ترمیمیں پوری کرتے ہیں, ایکسٹینشن پوری طرح سے دیتے ہیں, مزے سب عیاشیاں سب کی لگی ہوئی ہیں, اور جہاں موقع ملتا ہے وہاں پر عوام کے مینڈیٹ کی توہین کرتے ہیں. چند یوسیز کا معاملہ تھا, اور ان چند یوسیز پہ بھی انہوں نے وہی گورکھ دھندا کیا جو بلدیاتی انتخاب میں کیا تھا, جو میئر کے انتخاب میں کیا, جو عام انتخابات میں کیا, اور ابھی بھی سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں پیپلز پارٹی کے سنجیدہ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب بجھتا ہوا چراغ ہے. آپ جس سطح پر دھاندلی کے آ گئے ہیں, جس طرح سے لوگوں کی رائے کو سپریس کر رہے ہیں, جمہوریت دشمنی کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں اب یہ پارٹی ویسے ہی عوام مسترد کر چکے ہیں. لوگ مسترد کرتے ہیں, اور یہ جو ہے اپنے آڑوس کے ذریعے سے نیا نتیجہ بنا کر جو ہے لے آتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پر جو پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے, پورے سندھ میں قبضہ سسٹم چل رہا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے؟ لے کر تو آ جاتے ہیں نعرے, تو ہم نے بہت سنے تھے کہ ہم سسٹم کا خاتمہ کریں گے. آرمی چیف صاحب نے بھی کہا تھا جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل رہی تھی کہ ہم سندھ سے سسٹم ختم کر دیں گے. سسٹم ایک خاص اصطلاح ہے وہاں قبضے کی, لیکن اس سسٹم کو اسلام آباد میں لا کے بٹھا دیا, اور پورا سندھ کے عوام کو ان کے حوالے کر دیا ہے. ان کے آگے کوئی کھڑا ہونے کی جرات نہیں کرتا, اس لیے کہ پیچھے بیک بہت ان کی مضبوط ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے یہ ساری دھاندلی ہوتی ہے, چاہے عام انتخابات ہو یا بلدیاتی انتخاب میں جماعت اسلامی کا میئر انہوں نے نہیں آنے دیا, یا ابھی ضمنی انتخاب میں. اور میں تو حیران ہوں ان لوگوں کو جو جماعت اسلامی کو آنے کا راستہ کیوں روکتے ہیں. ہم تو کوئی آپ سے ایسا مطالبہ نہیں کرتے کہ جس میں ہم کہیں کہ ہمیں زبردستی لے آؤ, ہم تو کوئی ڈیل نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں ہم جہاں جیت رہے ہیں ہمیں جیتنے دو, جہاں ہار رہے ہیں ہارنے دو. لیکن جماعت اسلامی کو کہتے ہیں آپ دیانتدار ہیں, آپ لائل کنٹری ہیں, آپ جو ہے بہترین ہیں, آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں, آپ کے نعمت اللہ خان نے پورا شہر بنا دیا, آپ کے وزراء نے کھیتی میں بہترین پرفارم کیا, آپ نے ملک کے لیے قربانیاں دیں, آپ نے پھانسی کے پھندوں پہ جھولنا پسند کیا, مشرقی پاکستان میں قربانیاں دیں, سب کچھ ہم نے کیا, لیکن چوروں کو لاتے ہو اور ہمارے مینڈیٹ کی توہین کرتے ہو. تو اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا نہیں چاہیے, اس کے لوگوں کو سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ ملک سے محبت ہے یا کیا ہے. آپ کرپٹ مافیا کو, اب چوروں کو, آپ ڈاکوؤں کی سرپرستی کریں اور ایماندار لوگوں کا راستہ روکیں, تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا نا. تو پھر سوال کس پر پیدا ہوگا؟ کیا طاقت ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی؟ چند وڈیرے خاندان, عوام سے کیا تعلق ہے اس کا؟ صرف ایک سہارے پر ہے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا ہے جس پر وہ پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے. یہی نون لیگ کا عالم ہے. آج نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے تو طے کر لیا تھا کہ اکثریت نہیں ہوگی تو وزیر اعظم نہیں بنوں گا. تو بھائی ووٹ پورے نہیں پڑے تھے تو ایم این اے کیوں بنے؟ 70,000 ووٹ اضافی ڈلوا دیے اپنے فارم 47 پہ. اتنے زیادہ صاف ستھرے دکھانے کی کوشش نہ کریں میاں صاحب, اور یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ سب چیزیں کیوں قبول کی. آپ کی سیٹیں ہیں کتنی؟ زبردستی آ کر حکومت بنا لیے, پورے خاندان کی حکومت چل رہی ہے. تو یہ نظام اب ختم ہونا چاہیے. پورے نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے, سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے. ہم نہیں تصادم کے راستے پہ کبھی جانا چاہتے, ہم اپنے نوجوانوں کو روکتے ہیں, لیکن جب آپ ایک یو سی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, ایک ایم پی اے کی سیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے جائز, جب آپ جیتنے کے بعد 2900 ووٹ والے کو ہروا دیں اور 1000 ووٹ والے کو جتوا دیں, جب آپ یہ کام کریں گے تو لوگوں کا اس جمہوریت پہ کون سا اعتماد پیدا ہوگا؟ نوجوان اگر مایوس ہوتے ہیں تو کیوں نہیں ہوں گے کہ جب وہ ایک راستے کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ ان کا راستہ روک دیتے ہیں, تو پھر کیسے آگے بڑھیں گے وہ؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کمیشن کو بھی ریویزٹ کرنا چاہیے اس پوری پالیسی کو. ہم پھر بھی قانون کے دائرے میں کام کر رہے ہیں, ہم جمہوری دائرے میں کام کر رہے ہیں, ہم نے نہیں لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لیا. کراچی میں الحمدللہ ہماری اسٹرینتھ ہے, ہم کر سکتے ہیں,
لیکن میں نہیں چاہتا کہ کراچی دوبارہ سے ان حالات کی طرف چلا جائے. لیکن جب آپ بالکل جمہوریت کو پامال کریں گے تو ہم کتنے کارکنوں کو روک سکیں گے؟ اس لیے حالات کو درست کرنا ان کی ذمہ داری ہے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے اور اختیار ہے, اور وہ درست رکھیں اس کو, یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے حوالوں سے ابھی جو اس وقت ایک اور مسئلہ بڑا چل رہا ہے وہ انٹرنیٹ. ان انٹرپٹڈ انٹرنیٹ آپ کو نہیں ملے گا تو آپ اتنا بڑا اسٹرف ہمارا نوجوانوں کا ہے, خوف زدہ اتنے ہیں, ہر وقت اس پہ خوف کھاتے رہتے ہیں کہ فیک نیوز. بھائی آپ جینوئن نیوز بنانا شروع کر دیں تو فیک نیوز خود ہی دب جائیں گی. جب آپ کے پاس کوئی جینوئن نیوز ہی نہیں ہے, جب قوم کے لیے کوئی امید ہی نہیں ہے, جب نوجوانوں کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے, تو پھر فیک نیوز پہ ہی چلے گا نا. فیک نیوز پر اعتبار کیوں کرتے ہیں لوگ؟ حکومت کی بات اگر کبھی ایک آدھ دفعہ صحیح بھی ہو تو مانتے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کی کریڈیبلٹی نہیں, آپ خود دھوکے پر آئے ہوئے ہیں, جھوٹ پر آئے ہوئے ہیں. اس لیے آپ کریڈیبلٹی بنائیں گے تو فیک نیوز دب جائے گی. جب آپ نہیں بنائیں گے تو پھر اسی طرح سے جو ہے وہ لوگ جھوٹ پھیلاتے رہیں گے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں. پھر فائر وال لگا دی, پھر اس کے بعد اب وی پی این, اب مجھے نہیں پتا اس وقت حلال والی چل رہی ہے یا حرام والی چل رہی ہے. تو یہ بھی ماشاءاللہ فتوے تو ہر طرف سے آ ہی جاتے ہیں نا. یہ بھی المیہ ہے ہمارا کہ پہلو جو ہے نا صرف اتنا نہیں ہوتا کہ یہ سوال اور یہ جواب. پھر یوٹیوب کے بارے میں بتائیے, پھر پورے انٹرنیٹ کی سپلائی کے بارے میں بتائیے کہ حلال ہے کہ حرام ہے, پھر کمپیوٹر پہ آپریٹ کرنے کے بارے میں بتائیے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. تو یہ فتوے بازی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, چیزوں کو درست کرنا ہوگا. کوئی فحش مواد کی حمایت نہیں کر سکتا. یہ آج کے زمانے میں آپ یہ ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ ہر صورت میں آپ اس مواد کو روک سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اظہار رائے سے روکیں اور آپ اس بات سے روکیں کہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں اگر آئی ٹی کی کوئی امکانات موجود ہیں تو وہ بھی خراب ہو جائیں. $3.2 بلین کی صرف پچھلے فائنینشیل ایئر میں ہماری جو ہے ایکسپورٹ ہوئی آئی ٹی. ہمارے پڑوسی ملک میں 227 ارب کی ہوئی ہے, ارب ڈالر. آپ یہ بتائیے کہ کیا پوٹینشیل نہیں ہے پاکستان, جہاں خود ابھی میں دیکھ رہا تھا آرمی چیف صاحب نے کہا کہ 30 سال تک کی عمر کے 63% سے زائد لوگ موجود ہیں. جہاں اتنا بڑا ہمارے پاس پوٹینشیل موجود ہو, وہاں ہم ابھی تک نہ کوئی آئی ٹی کی پراپر پالیسی لا سکیں, نہ ان کو انکریج کر رہے ہیں. لوگ اپنا سرمایہ باہر لے کے جا رہے ہیں. ایک پلیٹ فارم نہیں ہے کوئی پیمنٹ کے کہ جو لوگوں کو یہاں پر پراپر طریقے سے پیمنٹس مل سکیں. نوجوان پریشان رہتے ہیں, سافٹ ویئر ہاؤسز پریشان رہتے ہیں, انڈسٹری میں جو ہے وہ اس طرح سے کمپیوٹرائزیشن اور جدید دور کے مطابق اس کو چیزیں کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. تو بجائے اس کے کہ اس کو بہتر بھی بنایا جائے, آپ جو ہے وہ روکنا شروع کر دیں گے تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, نہ اس سے آپ پولیٹیکلی کچھ گین کر سکیں گے. ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام اور حکمران طبقے کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ان حرکتوں کی وجہ سے. اس کو ریوزٹ کیجئے, سنجیدگی سے سوچئے اور مسئلے کو حل کیجئے. شکریہ. اچھا عابد صاحب,